اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے، یہ موضوع ہے ہمارا۔ لیکن خطا اور غلطی یا گناہ، یہ سوال بھی یہی ہے نا، یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کروں کہ غلطی کیا ہے، خطا کیا ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو خطا کا تصور ہے وہ ذرا مختلف ہے، جو گناہ کا تصور ہے، جو جرم کا تصور ہے، عام طور پہ مطلب یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس تصور سے جو حقیقت میں ہے۔ خطا، گناہ، جرم ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے چوری کر لی، زنا کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، سود کھا لیا، یہ گناہ ہے، یا حرام چیز کھا لی، یا سور کا گوشت کھا لیا، یا شراب پی لی، یہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی تعریف نہیں ہے ہمارے ذہن میں گناہ کی، یہ کام نہ کرو بھئی، یہ گناہ ہے۔ یعنی یہ اپنی جگہ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ثواب کے کام ہے، لیکن گناہ ہے، لیکن یہ گناہ کی تعریف نہیں ہے، خطا کی تعریف یہ نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا جو ہے وہ جرم ہے، خطا ہے، گناہ ہے۔ اب زندگی یہ کس نے دی ہے ہمیں بتائیے؟ زندگی کا، ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے، اور یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا۔ اب یہ اختیار کو آپ یعنی اختیار اس لیے نہیں دیا کہ آپ اپنی مرضی کریں، اختیار آپ کو اس لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ کہ تم جو مرضی چاہے کرو۔ اختیار تو ایک امانت ہے، اور امانت لوٹانی ہوتی ہے مالک کو۔ اختیار امانت ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ یہ اختیارات محدود ہیں، محدود اختیارات ہیں، ہمیں محدود اختیارات حاصل ہیں۔ محدود اختیارات اس لیے ہیں، اور یہ بطور امانت ہے۔ اب یہ امانت آپ پوچھیں کہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو زندگی کی معراج تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ امانت واپس کر دیں اپنے مالک و مولا کو۔ یہ جو اختیار ہے یہ ایک ہاٹ کیش ہے، اس سے اللہ کی ملاقات کا سودا آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے دیدار کا سودا کر سکتے ہیں، آپ اس سے جنت خرید سکتے ہیں۔ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، ایسی کوئی نہیں ہے۔ یہ اختیار، یہ زندگی دی ہوئی اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ من چاہی زندگی گزاریں۔ ہر انسان دیکھ لیں، مطلب آپ اپنے سارے جذبات کو دیکھ لیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ بس میں من چاہی زندگی گزاروں اور گزارتا رہوں۔ اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے، آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ تو خیر اس کی وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اختیار جو اللہ، میں بات کر رہا ہوں خطا کی۔ خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ آپ اپنے مال و جان کا مالک اپنے آپ کو تصور کر لیں اور اس میں تصرف شروع کر دیں، یہ خطا ہے۔ مال و جان آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہے نا۔ اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے آپ مالک بن بیٹھے، ہم تو مالک تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں۔ بچوں کو ہم اپنا تصور کرتے ہیں نا، اپنے جو ہے اپنی جان، اس میں بھی تصرف کر رہے ہیں۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں ہم اپنا تصرف کر رہے ہیں۔ بچے میرے ہیں، میں جیسا چاہوں گا وہ میں کروں گا۔
جس طرح میں چاہوں گا، جس طرح میں چاہوں گا تربیت کروں گا، مال میرا ہے جس طرح میں چاہوں گا. اور یہ دیکھیں یہ سارا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ آپ مالک بن بیٹھے ہیں، اور مالک اللہ ہے. نہیں ہے تو بتا دیں، آپ کسی چیز کے مالک نہیں. اس پہ تو ذرا سوچیں نا، یہ تو ملکیت ہے ہی نہیں، آپ کا ہے کیا جو آپ ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بعض اوقات اللہ کی فیصلوں کو، بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے آپ جیتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح مرضی آتے ہیں، دوست بناتے ہیں، جس سے چاہے ملتے ہیں، جس سے چاہے تعلق رکھتے ہیں، جس سے چاہے نہیں رکھتے. پیسے ہیں وہ آپ کے ہیں، جس طرح چاہے خرچ کرتے ہیں، کبھی فضولیات میں، کبھی یہ کبھی وہ. یعنی آپ مالک سے تو نہیں پوچھتے، اپنے اختیار، اپنا مال، اپنا جان سب کہتے ہیں آپ. اب مثال کے طور پہ موت ہے، ہم ڈرتے ہیں اس سے اور جان دینا نہیں چاہتے. جان کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں یہ تو میری ہے. بھئی آپ، یہ تو آپ کی ہے نہیں. جب مالک مانگے تو آپ دے دیں اور خوش ہوں اس پہ. وہ واقعہ بھی ہے نا، ایک صحابیہ کا واقعہ. اب اس میں جو ہے بڑا سبق ہے اس صحابیہ کے واقعے میں. بچہ بیمار تھا. اب وہ صحابیہ جو ہے وہ مالک نہیں سمجھتی تھی اپنے آپ کو، اور اس نے اللہ کا سب کچھ سمجھتی تھی، اور سب کچھ جو اس کے پاس تھا وہ اللہ کا سمجھتی تھی. تو وہ بچہ بیمار تھا تو وہ دن زیادہ ہو گئے، کبھی بخار چڑھتا کبھی نہیں چڑھتا. ایک دن بچہ جو ہے وہ خاوند گیا ہوا تھا کام پہ، بچہ مر گیا. تو وہ خاوند کے آنے کا ٹائم ہوا، اس نے بچے کو لٹا کے پلنگ پہ چادر ڈال لی. خاوند نے آ کے پوچھا کہ بھئی کیسا ہے بچہ؟ کہتا ہے ٹھنڈا ہے. اور شوہر کے ساتھ رات بھی گزاری اس نے. یہ ہوتا ہے وہ کہ بھئی وہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ ہی ہے. اب صبح جب وہ مسجد جانے لگا تو سوال یہ کہ اب وہ سوال بھی کیا کیا اس نے صحابیہ نے کہ دیکھو میں تم سے نماز کو تو جا رہے ہو، اور تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھ دی جائے اور کچھ عرصے بعد وہ امانت واپس مانگے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں بڑی خوشی سے اس کی امانت دے دوں گا. تو پھر اس نے خبر سنائی. یہ ہوتا ہے امانت. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ خطا کی میں بات کر رہا تھا کہ خطا یہ ہے کہ آپ جو امانت ہے اس میں خیانت شروع کر دیں، اس کو اپنا سمجھیں. جو امانت ہے اس پہ ملکیت کا دعویٰ کر دیں. یہ خطا ہے، یہ خطا ہے. جو امانت ہے اس کو آپ ملکیت، اس پہ حق جتانا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے. ابھی سب کچھ تو ہے اللہ کا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا، ایسے کوئی سوال جواب ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسان کو یاد دلائے تھے. میں تمہیں مال نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں بیوی نہیں دی تھی، زوجہ نہیں دی تھی. تم پھر ایک ایک کر کے نعمتیں کو سمجھائے گا نا، تو وہ کہے ہاں اللہ تعالیٰ دی تھی. تو یہ ہوتا ہے ملکیت اللہ کی ہے. تو جب یہ تصور آ جائے تو پھر خطا نہیں رہتی. پھر امانت کے طور پہ آپ ہر لمحہ جو ہے وہ امانت کے طور پہ گزارتے ہیں. بھئی ہنسنے کا کوئی لطیفہ بیان ہو رہا ہے، میں ہنسوں کہ نہ ہنسوں؟ مالک راضی ہے کہ نہیں؟ قہقہا لگاؤں زور کا کہ نہ لگاؤں؟ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیسے ہیں اس کو خرچ یہاں پہ کروں کہ نہ کروں؟ یہ ساری جو پھر خطا نہیں رہتی. جب آپ ملکیت کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر خطا نہیں رہتی. بات تو ہم خطا کی کر رہے ہیں کہ خطا کب ہوتی ہے. خطا اس وقت ہوتی ہے جب آپ ملکیت کا حق جتانا شروع کر دیں، اس وقت خطا ہوتی ہے. اس وقت
جب آپ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کا اور اللہ کا تعلق کٹ جاتا ہے. یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ رب سے جو تعلق ہے ربوبیت کا اور ملکیت کا وہ تو کٹ گیا. آپ اب خود خدا بن بیٹھے، اپنے مال و جان کا اختیار آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. میں تو ایسا کروں گا، میں تو اللہ اور رسول جو مرضی آئے کہتے ہیں، میں تو اپنی مرضی کا کرنا ہے. یہ خطا ہے. تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں آخری یعنی چلیں وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ کہہ دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم